پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے اسلان رفیق بھٹی نے. آپ سینئر صحافی ہیں اور بہت عرصے سے صحافت سے منسلک ہیں. دی نیوز میں بھی رہے, دنیا ٹیلی ویژن میں بھی کافی عرصہ انہوں نے کام کیا, لاہور کے بیورو چیف بھی رہے. اسلان, آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کو آپ نے بہت ہی قریب سے اس بیٹ کو کور کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا مزاج کیا ہے, لوگ کس طرح جو پولیٹیکل ریاکشنز کیسے بنتے ہیں, پولیٹیکل موبلائزیشن کیسے ہوتی ہے, لوگوں کو کیسے جلسوں میں بلایا جاتا ہے, کس قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے, نواز شریف برطانیہ میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے, اور شاید خاقان عباسی اسلام آباد سے, احسن اقبال لاہور سے لوگوں کو اکسا رہے ہیں, باہر نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی سیاست جو نون لیگ جو پورٹریٹ کر رہی ہے اسے پاکستان کی عوام ایکسپٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ کسی فرد واحد کو بچانے کے لیے سیاست کیا یہ ہے, یا پھر واقعی جمہوریت کو خطرہ ہے؟ نہیں عرفان, دیکھیں پہلی بات تو میں ڈینائی کروں گا کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور فرد واحد کی سیاست جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ صرف ان کا بیانیہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ نون لیگ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی عوام کو موبلائز کریں, لیکن پاکستان میں جب بھی اداروں کا ٹکراؤ ہوا ہے نقصان عوام کا, جمہوریت کا, ملک کا ہوا ہے. یہ کسی صورت بھی اچھی سیاست نہیں ہے کہ آپ اداروں کو لڑائیں یا اداروں کے خلاف بولیں یا اداروں کے ساتھ اپنی چپکلش جو ہے وہ اپنے ذاتی جو مفاد ہیں یا ذاتی اناد ہے اس کے اوپر اداروں کے ساتھ اپنی کڑ نکالیں. یہ غلط بات ہے. آپ نے کام کرنا ہے, آپ سیاست کریں, بالکل کریں, آپ ملک میں بھی واپس آئیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا, مسلم لیگ نواز کے اندر جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے, ملک میں آئیں. یہاں جیل جانا پڑتا ہے جیل میں جائیں, تحریک چلانی ہے جو کرنا ہے ملک کے اندر رہ کر کریں, باہر سے تحریکیں نہیں چلا کرتی ہیں. پوری دنیا کی ہسٹری گواہ ہے کہ کبھی بھی وہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی جس کا لیڈر جو ہے یا جس کا جو کال دینے والا ہے یا کالر ہے وہ ملک سے باہر ہو اور عوام یہاں پہ نکلے. عوام اس صورت میں کسی صورت یہ ماننے کو پاکستان میں کم از کم تیار نہیں ہے. احسن اقبال کی آپ نے بات کی, آپ نے شاہد خاقان عباسی کی بات کی, خواجہ آصف, تمام جو سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ عوام کو کسی بھی طرح موبلائز کریں, کیونکہ ان کے پاس اب باقی دینے کو بچا کچھ نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا آخری پتہ جو ہے انہوں نے کھیلا ہے, میاں نواز شریف نے کھیلا ہے. وہ جو بھی ان کا خطاب تھا میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن اس کے باوجود اداروں کا ٹکراؤ کبھی بھی جمہوری مفاد میں, جمہوریت کے مفاد میں, عوام کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں اور ایون سیاسی جماعتوں کے مفاد میں نہیں رہا. آپ ان اداروں کی بات پہ کر رہے ہیں جو ادارے پاکستان کی ہر موقع پر ہر جگہ پر انہیں تحفظ کیا. پاکستانی عوام کے لیے 65 سے 70 ہزار قربانیاں جو ہیں ہم نے دی ہیں, جو وار اگینسٹ ٹیررزم تھا, اور اس میں تو نہیں لڑا, ادارے لڑے نا. تو جو ادارہ لڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بالکل سکون سے رات کو سو جاتے ہیں, اس کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو کوئی بھی پاکستانی, وہ محب وطن ہے یا نہیں ہے, سرٹیفکیٹ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ بات کسی صورت ہضم نہیں کرے گا کہ جی یہ بات درست ہے. اور وہ اس کال پہ سڑک پہ نہیں آئے گا کہ اگر آپ اداروں کو ٹکراؤ جا رہے ہیں یا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ چاہتے ہیں یا اداروں کے ساتھ ٹکرانا چاہ رہے ہیں, تو کوئی بھی محب وطن پاکستانی کبھی بھی اس کال پر باہر نہیں آئے گا. جی بھی بتائیں, لیگی ارکان کا احتجاج باغی رکن میاں جلیل شرک پوری کے سر پر لوٹا رکھ دیا گیا, وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ کچھ لوگوں کے کچھ باغی ارکان ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک وہاں پہ بھی نہیں کیا جا رہا. عرفان, بات یہ ہے کہ باغی تو پھر باغی ہوتا ہے, اس کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک کب ہوا؟ پوری دنیا کی ہسٹری آپ بھی پڑھتے رہے, ہسٹری ہم بھی پڑھتے رہے, اپنی نوجوانی کی عمر میں ہسٹری پڑھی. جو باغی اراکین ہیں ان کے ساتھ اسی قسم کا, دیکھیں یہ 6 لوگ ہیں بیسیکلی جو ماضی میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملے, انہوں نے اپنے حلقوں کی بات کی اور یہ قسم کا فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش تھی, لیکن وہ نہیں بنا. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے وثوق سے کہ مسلم لیگ نواز میں بڑی دیر سے, پچھلے 2 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے, کچھ ایم این ایس کو توڑا جائے, کچھ ایم پی ایس کو توڑا جائے, لیکن ابھی تک وہ نہیں ٹوٹے. لیکن یہ جو 6 لوگ ہیں, میاں جلیل شرک پوری ہیں, اس میں اشرف انصاری ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ 4 اور لوگ ہیں جن کے شو کاز نوٹس دیا گیا. آج جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا, ایوننگ میں اجلاس ہوا, شام کو مغرب کے بعد جب میاں جلیل شرک پوری وہاں پر پہنچے تو ان کے سر پر جو ہیں وہ مسلم لیگ رکن ہیں میاں عدیل, انہوں نے ان کے سر پر لوٹے رکھ دیا اور انہوں نے ان کو وہاں پہ نعرے بازی کی اور ان کو یہ احساس دلایا کہ آپ نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے یا آپ باغی رکن ہیں. تو باغی تو ماضی میں جو ہیں وہ جاوید ہاشمی بھی رہے ہیں, تو باغی اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن یہ چونکہ جمہوریت کا, پھر وہ کہا جاتا ہے جی جمہوریت کا حسن ہے, آپ اس پہ اپوز کر سکتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے لوگ اپنی پارٹی کی ساکھ, اپنی پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے ہر وہ حربہ اپنائے ہوئے ہیں
جو کسی بھی طرح, چونکہ دیکھیں میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں, وہ اندر ہیں جیل میں. میاں حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں, وہ بھی جیل میں. اب گو کے پروڈکشن آرڈر پہ آ جاتے ہیں, لیکن بڑا فرق پڑتا ہے عرفان جب ایک بندہ موقع پر موجود نہیں ہے. اچھا اسلام, مسلم لیگ نون کی طرف سے 12 اکتوبر کو 4 شہروں میں مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے. لوگ کہاں سے لائیں گے؟ آپ تو بہت قریب سے ان لوگوں کو جانتے ہیں. گاڑیاں کیسے بھری جاتی ہیں, کہاں کہاں سے بندے اکٹھے کیے جاتے ہیں, پنجاب کے کون کون سے لوگ ہیں جن کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی بندے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں. پہلے تو مجھے اس جلسے کا بھی حال بتائیں جو کچھ دن پہلے ہوا, اور پھر اب یہ جو مزید جلسے ہونے جا رہے ہیں ان کو کیسے فل اپ کیا جائے گا, بھرا کیسے جائے گا؟ کیونکہ جو لیڈر ہیں وہ برطانیہ میں ہیں. محمد زبیر صاحب کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ امام خمیمی سے کم نہیں. انہوں نے تو انہیں امام خمیمی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی. انقلاب اس طرح آئے گا, تحریکیں اس طرح چلیں گی. ہم انقلاب ایک فرد واحد کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اپنے مسائل ہیں, عوام کے اپنے مسائل ہیں. روٹی پوری کرنا مشکل ہے, بجلی کا بل دینا مشکل ہے, سڑکوں پہ پانی کھڑا رہتا ہے. یہ مسائل ہیں پاکستان کے جو انہیں ہر وراثت میں ملے ہیں, جس کا حکمرانوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, لیکن یہ مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. عرفان بہت سارے سوالات آپ نے کر دیے. پہلی بات کہ میں آپ کو ایک خبر یہ دے دوں کہ ابھی وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں کراچی کے کچھ جزائر ہیں جن کے اوپر ان کی انبن ہو گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ وفاق کی ملکیت ہے, اور وہ سندھ کہہ رہی ہے کہ صوبے کی ملکیت ہے. اس کے اوپر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, دھواں دار پریس کانفرنس تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے. یہ تو ہوگی بات آپ کی لڑائی کی جو 73 سال سے جاری ہے, وہ جاری ہے. آگے آپ نے کہا جی کہ جلسے جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کہاں کرے گی. دیکھیں ایک بات عرفان پرماننٹلی اپنے ذہن میں بٹھا دیں, اپنے سننے والوں کو بھی یہ بتا دیں, یہ میری طرف سے بھی نہیں, یہ حقیقت ہے. ایسے ہی جس طرح دن اور رات ایک حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کبھی سٹریٹ پاور نہیں رہی ہے. میں پھر آئی ریپیٹ, پاکستان مسلم لیگ نواز کبھی سٹریٹ پاور نہیں رہی ہے. اس کے پاس سٹریٹ پاور نہیں ہے. اگر کوئی جماعت اس وقت پاکستان میں موجود ہے جس کے پاس سٹریٹ پاور ہے, اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, یا جماعت اسلامی, یا کچھ مذہبی اور دینی جماعتیں ہیں. یہ جلسوں کی بات جو آپ نے کی ہے, جلسے دیکھیں, جلسے یہ کرنے جا رہے ہیں, اس میں 2 4 5 10 ہزار آدمی اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے. اس سے کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہوگی, اس سے نہ ہی کسی تحریک کو کامیابی ملے گی, یا اس کو ہم جہد بخشیں گے. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کرنا ہے یا تحریک چلانی ہے, تو اس کے لیے جو قیادت ہوتی ہے نا, وہ فرنٹ لائن سے لیڈ کرتی ہے, وہ باہر بیٹھ کر نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تحریک چلنی ہے اور وہ حکومت مخالف تحریک چلنی ہے, تو تمام وہ لیڈر جو حکومت مخالف ہیں ان کو یہاں پر ہونا چاہیے. اس میں میاں نواز شریف بھی شامل ہیں, میاں شہباز شریف بھی شامل ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی شامل ہے. یہ ویڈیو لنکس, سوشل میڈیا, یہ ایک حد تک ہے. 2 4 5 10 20 ہزار 40 ہزار لوگ ہوں گے جو دیکھتے ہیں, لیکن وہ باہر نہیں نکلتے. اب باہر نکلنے کی جو بات آپ نے کی کہ جی لوگ کہہ چکے ان کو روٹی کا مسئلہ ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں آج کل 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پوری کرنا کسی غریب آدمی کے لیے تقریباً ناممکنات میں سے ایک شامل ہو گیا. بہت بڑا یہ اس جاگینٹک ٹاسک کہ آپ 2 وقت کی روٹی اپنی پوری کر سکیں, جبکہ آٹا آپ کا آج 90 روپے کلو ہو گیا جبکہ 42 روپے تھا. چینی 115 روپے کلو مل رہی ہے. لوگ اپنے گھر کی روٹی پوری کرنے کے لیے جو ہیں بیچارے وہ نکلتے ہیں گھر سے, شام تک ان سے روٹی پوری نہیں ہوتی ہے, تو وہ جلسے جلوسوں میں احتجاجوں میں نہیں جائیں گے. ویرجے آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ہمیں بھیجنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے لندن سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.